مقام کو نہیں سمجھے. اب لوگ پوچھے سلام کئی کو پڑھ رہے, نعت کئی کو پڑھ رہے, درود کئی کو پڑھ رہے, جھنڈے کئی کو لگا رہے, یہ جلوس کئی کو نکال رہے, فاتحہ کئی کو دے رہے, 12ویں کئی کو کرے, میلاد النبی کئی کو کرے, فرض ہے کیا, واجب ہے کیا, سنت ہے کیا, قرآن میں ہے کیا, حدیث میں ہے کیا؟ ارے تو اتنا ٹینشن میں کئی کو ہے رے بھائی؟ ارے دیوانے, یہ قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, سنت ہے, واجب ہے, فرض ہے بول کے نہیں کرتے, نبی سے محبت ہے بول کے کرتے. نبی سے ایک بابا کیا کرے, گھر کو آئے, بیٹے کو گود میں اٹھائے, وہ چوم رہی, کلے لال لال ہو گئے بچے کے کلے لال لال ہو گئے. اماں بولے دیوانے ہو گئے کیا جی, بچے کو دیکھو کیسا ہو جا رہا, چھوڑا اس کو. چپ بیٹھو بیگم, میرا بیٹا ہے, چوم دو بھائی. ہلو پیچھے سے, اب بیٹا ذرا بازو والا تھا, کون سا, گود کا نہیں, وہ اور ایک جوان تھا سو بھٹک گیا تھا. ابا چومنا قرآن میں ہے کیا, چومنا حدیث میں ہے کیا, چومنا فرض ہے کیا؟ ابا بولے لکڑی لے کے مارتا ہوں. ارے بے وقوف, چومنا میرا ہے, قرآن میں کہاں سے لاؤں؟ چومنا میرا ہے, حدیث میں کہاں سے لاؤں؟ میں باپ ہوں, یہ بیٹا ہے, یہ جو چوما جا رہا ہے یہ فرض واجب کہہ کے نہیں چومتے, باپ کی محبت ہے, بیٹے کو چوم کے گزر جاتا ہے. ₹5,000 کے کپڑے لایا بابا بیٹے کو. اب بیگم پوچھے جی حدیث میں ہے کیا؟ چپ, پاگل ہو گئی تو, حدیث میں 5,000 کے کپڑے لا بول کے نہیں رہتا, دیوانی محبت کرو بول کے رہتا, اولاد سے محبت کرو بول کے. اور یہ میں 5,000 کے کپڑے لایا, میرے بیٹے سے محبت ہے. میں اس لیے یہ موٹے مثالہ دیتا ہوں کیونکہ ان لوگ بھی کرتے. سٹ بیٹھتی, بیگم سے محبت کرو بولے, بیٹا امریکہ سے آتے آتے 20 تولے سونا لایا. اماں پوچھی کون بولے رے, اللہ بولا, رسول بولا, اتنا سونا پینا بھی بول کے. اماں اللہ 20 تولے سونا لاؤ, 25 تولے سونا لاؤ بول کے حدیث میں اللہ اور اس کا رسول نہیں بولا, قرآن میں نہیں بولا, محبت کرو بولا. ارے جب محبت ہوتی ہے 25 تولے سونا بھی تھوڑا نظر آتا ہے, 50 تولے بھی تھوڑا نظر آتا ہے. باپ تو دینے کو تیار ہوتا ہے, شوہر لٹانے کو تیار ہوتا ہے, کیونکہ محبت ہوتی ہے. ہوتی نہیں ہوتی؟ میں اگر پوچھ رہا ہوں حق اور ایمان سے بتاؤ, اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے, آج ہماری بیٹیوں کو ایک باپ جتنا سونا پنا رہا, کیا اتنا سونا حضور حضرت فاطمہ کو پنائے تھے؟ پھر یہ تو سراسر حدیث کے خلاف ہے نا میرے بھائی, ہے نہیں؟ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ بیٹی کا حق ادا کرو بولے, 50 تولے سونا پناؤ بولے. ارے ہمارے پاس تو انووا کار دے رہے, بیٹی کو نہیں داماد کو. میں پوچھا مانگا نہیں, سسرے خوشی سے دیے بولے. کیوں؟ محبت. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ آئی. اجی جب محبت ہوتی ہے تو کچھ کیا جاتا ہے, محبت ہوتی ہے تو 25 تولے سونا دیا جاتا ہے, محبت ہوتی ہے تو کار بھی دی جاتی ہے, محبت ہوتی ہے تو گھر بھی دیا جاتا ہے, محبت ہوتی ہے تو بیٹے کے ولیمے میں 10 لاکھ روپے بھی خرچہ ہو سکتے ہیں. ارے جب اولاد سے محبت ہو تو ایک باپ بیٹی کی, اپنی اولاد کی محبت میں اتنا خرچہ کرا, شریعت میں جہیز منگنا منع ہے, جہیز دینا منع نہیں. دے تو میری بیٹی کو 2 کروڑ کا, کون سے مولانا کو پوچھتا نہیں دینا بول کے, 2.5% نکال دو بولے, اس کے بعد پورا.
میں 5% نکال رہا ہوں مول صاحب، اس کے بعد 2 کروڑ کی کرتا ہوں شادی. مولانا نہیں کرنا نہیں بول سکتے، کرو ہی بولتے. بات سمجھ میں آئی؟ دین سمجھا رہا ہوں آپ کو، دین شریعت. اور میں سمجھایا تو آپ پیچھے بازو والوں کو بھی اچھا سمجھ میں آ جاتا. پیارے بزرگ اور دوستو ذرا غور کرو. ارے جب اولاد سے محبت ہو جائے تو خرچہ کیا جا رہا ہے، اولاد سے محبت ہو جائے تو لٹایا جا رہا ہے، اولاد سے محبت ہو جائے تو 25-50 تولے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. قربانی دی جا رہی ہے، ایثار ہو رہا ہے، لٹایا جا رہا ہے، بانٹا جا رہا ہے، کھلایا جا رہا ہے، پلایا جا رہا ہے. تو مجھے کہنے دو، رب نے یہی تو کہا ہے، مصطفیٰ نے یہی تو کہا ہے، اولاد سے جتنا پیار کرتے ہو اس سے زیادہ پیار آمنہ کے لال سے کرو. یہی تو ایمان ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا، بیٹے کے ولیمے میں جتنا کھلائے ہیں آمنہ کے لال کی آمد پہ اس سے زیادہ کھلائیں گے. اولاد کا جتنا چرچا کرتے ہیں اس سے زیادہ چرچا نبی کا کریں گے. اولاد سے جتنی محبت کیے ہیں اس سے کروڑ درجہ زیادہ محبت نبی سے کریں گے، کیونکہ یہ محبت کا نام ہی ایمان رکھا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جلوس میں کہیں کو نکل، محبت ہے بول کے نکل، تو کہیں کو ٹینشن میں نہیں. ہم لوگ نہیں نکل رہے نا، دیکھو محبت نہیں ہے. ایک صاحب اچھی بات بولے، میرے کو بہت اچھی دکھی، بولوں. صاحب بولے مول صاحب حضور سے محبت ہے تو نمازاں پڑھو. اللہ بہت زبردست ہے پٹھے، تو اینٹک پیس ہے، تو تیرے جیسے پیسوں کی ضرورت ہے انڈیا میں. تاج محل کے بعد تیرا 1 نمبر ہے، 9واں عجوبہ ہے تو. حضور سے محبت ہے تو روزے رکھو، زکات دو، حج کرو، نماز پڑھو. مول صاحب میں بولا حضور سے محبت ہے تو نماز پڑھنا. نماز کس کے لیے پڑھنا؟ نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت فرض نماز رسول اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ تو پتا کیا چلا نماز کس کے لیے پڑھتے؟ تو نماز کس کی محبت کا ثبوت ہے؟ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے. جی بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ مثال دیتا ہوں جی، پوری سمجھ میں آتی. ایک بیٹا کیا کہہ رہا، اماں کو بولا اماں میں تمہارے سے بہت محبت کرتا ہوں. ہر 15 دن کو بولتا ہوں میں بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں. رمضان آیا، ساڑی خالی بیگم کچھ لایا، اماں کو نہیں لایا. اماں بلا کے کان موڑ کے پوچھے عید کے دن کیا رے پٹے؟ روزانہ بولتا بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت، ساڑی چ نہیں لایا نا؟ تمہاری بہو کو لایا نا؟ تو بولے بہو کو لایا تو کیا میرے کو لانے کا خواجہ ہو جاتا؟ بولے مما تمہاری محبت میں لایا جی. تو بولے بہو کو بنایا بہو کی محبت ہے، میں کو بنایا تو یہ میری محبت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اماں کو ساڑی نہیں بنایا، بہو کو بنایا تو اماں کی محبت کا ثبوت نہیں ہے، اماں کو بنانا پڑتا. اسی طرح نماز پڑھنے سے اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، روزہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، زکات اللہ کی محبت کا ثبوت ہے، حج اللہ کی محبت کا ثبوت ہے. نماز رسول اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. روزہ رسول اللہ کے لیے نہیں رکھتے، اللہ کے لیے رکھتے ہیں. زکات رسول اللہ کے لیے نہیں دیتے، اللہ کے لیے دیتے ہیں. یہ اللہ کی محبت کا ثبوت ہے. فاتحہ اللہ کے لیے نہیں ہے، رسول اللہ کے لیے ہے. سلام رسول اللہ کے لیے ہے. میلاد کا جلوس رسول اللہ کے لیے ہے. میلاد کی فاتحہ رسول اللہ کے لیے ہے. یہ جلسہ رسول اللہ کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ آئی؟ پکا؟ آئندہ سے نماز اللہ کے لیے. اسی لیے ہماری مسجدوں میں عصر کی نماز اللہ کے لیے، عصر کی بات کی فاتحہ رسول اللہ کے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ جمعہ کی نماز خطبہ اللہ کے لیے،
जुमा के बाद की फातिहा और सलाम रसूल अल्लाह के लिए। बात समझ में आई? दिन भर की 5 नमाजें अल्लाह के लिए, ईशा के बाद का जलसा रसूल अल्लाह के लिए। मोहब्बत है जी, इसलिए हम लोग शरबता पिलाते, मोहब्बत है इसलिए बिरयानियां खिलाते, मोहब्बत है इसलिए 10वां भी करते, चहलुम भी करते, 20वां भी करते, जियारत भी करते। बाबा से मोहब्बत है बोल के करते। एक साहब बोले नहीं करना, बोला तू नको कर, तू तो इंतजार ही कर रहा था कब गए तो कब बांट लूं बोल के। मेरा बाप मरा है, भी मोहब्बत है तो मैं करूंगा। मोहब्बत है वो नहीं है। मैं एक बात पूछता हूं, अगर आप जियारत में 50 लोगों को, गरीबों को बुलाया, खानदान वालों को बुलाए, बाबा के रिश्तेदारों को खिलाए, बुला के खाना खिलाए 50 लोग जियारत में, तो अल्लाह ताला ओहो 50 लोगों को खिलाता, ठहर तेरे बाबा को अजाब देता हूं बोलेंगे अल्लाह। अल्लाह तो खुशी चूंगा ना जी, अल्लाह तो खिलाओ वाला ना। रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ईमान की अलामतों में सबसे बड़ी अलामत यह है कि जब खुद तुम्हारे पास खाने को ना हो, जब खुद तुम्हारे पास खाने को ना हो, ऐसे वक्त में भूखे को खाना खिलाओ। ये ईमान की अलामत है। फरमाए नहीं है तो खिलाना ईमान की अलामत है। बाबा जान तिजोरी पूरी छोड़ के गए, 2 करोड़ की बिल्डिंग छोड़ के गए, 10 लाख की गाड़ियां छोड़ के गए, उनकी मोहब्बत में खिलाए तो अल्लाह ताला डालो इसको 2 लाख, 10वां करा इसको डालो 2 लाख, ओ 10वां करा, ओहो चहलू में मिठा खिलाया डालो 2 लाख, ऐसा बोलेंगे। अरे अल्लाह ताला बोलेंगे मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा बड़ा कमजोर नाफरमान था मगर अपने बाप से मोहब्बत करता था, बाप से मोहब्बत करता था। फरिश्ते पूछेंगे अल्लाह क्या मोहब्बत करता था? तो रब जवाब देगा देखता नहीं, जब तक बाप जिंदा था तो इलाज और मुआलजा दवाखाना में साथ साथ था, और जब इंतकाल कर गया तो अपने पैसों से बाप के नाम पे ईसाले सवाब किया करता था। अल्लाह तो खुशी चूंगा ना मेरे भाई, होंगा नहीं होंगा? बोलो ना जी। फिर मेरे प्यारे भाई ये कई कुछ ही मसले, नहीं 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 ये नहीं करना, वो नहीं करना, यहां देखे तो नहीं, वहां देखे तो नहीं, वहां देखे तो नहीं, नहीं 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 नहीं। प्यारे बुजुर्ग मान लेते बैठा तो कुछ भी नहीं होता। कौन बोल रहे? परगी के मौलाना। ये कानून कौन बनाए? हमारे अब्बा जान नहीं, खालिक कायनात ने बनाया है। ये इस्लाम है, यही दीन है, यही कुरान है, यही हदीस है, यही शरीयत है, यही मजहब है। अल्लाह ने कानून ऐसा बनाया, आने वाला अल्लाह को तो माना, मोहम्मद को नहीं माना। अल्लाह कहता है इसको जानता वहां फेंक दो, इन्हें यहां नहीं चल सकता। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों गौर करो, इन्हें बोला रमेश, वो मौलाना मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा हूं ना। बोले 6 महीने पढ़े भी तो मुसलमान नहीं होता। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कोई भी मुसलमान होता? पढ़ के तो दिखाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से कोई भी मुसलमान। ये कानून मैं बनाया, उलमा बनाए, उदाना बनाए, फातिहा वाले बनाए, दरगाह वाले बनाए, पूरी कायनात को बनाने वाले रब ने बनाया है। ये अल्लाह का बनाया हुआ कानून है। अल्लाह ने कहा मुझे खुदा मानना कमाल की बात नहीं है, मुझे रब मानना कमाल की बात नहीं है। अरे अगर तू नहीं मानता तो मैं मनवाना जानता हूं। मैं बोला वो कैसे? एक जमीन का जबरदस्त जलजले का झटका दिया परगी में, पूरे फजर में मिल जाते। बोले मेरे को मानना क्या कमाल है रे बंदे, जमीन को यूं हलाया तो तू मस्जिद को चाहता? आता नहीं आता? ये तो पूरों को था, पूरी परगी को मनवाना था, एक मौलाना को मनवाना है। कैसा? अल्लाह बोले फरिश्ते को भेज के बोलता हूं उसकी रख पे जरा उंगली रख, रग है नहीं सांस लेने की। फरिश्ता के यूं दबा के पकड़ा, मौलाना क्या पुकार दे? अल्लाह
اللہ والے میرے کو منوانا آتا رہے دیوانے, میں خدا ہوں, میں ابلیس سے اپنی خدائی منواؤں, تیرے سے منوانے کیا ٹینشن کی بات ہے. بولے پھر مولا بات کیا ہے؟ بولے مجھے خدا تو سب مانتے ہیں, مصطفیٰ کو رحمت للعالمین ماننا کمال کی بات ہے, مصطفیٰ کو نبی ماننا کمال کی بات ہے, نبیوں کا سردار ماننا کمال کی بات ہے. جو میرے مصطفیٰ کو رسول مان لے وہی ایمان والا ہو جائے. یہاں دیکھے تو نہیں, وہاں دیکھے تو نہیں, وہاں دیکھے تو نہیں, نہیں 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 نہیں. پیارے بزرگ اور دوستو, اب ایک بات سن لو, ایمان کے تعلق سے ایک بات کہتا ہوں, غور سے سن لو. یہ جو رسول اللہ کو ہم ان لوگاں بولتے, آپ لوگاں رسول اللہ کو لے جا کے اللہ کے برابر بٹھاتے, اللہ کے برابر بٹھاتے, اللہ کے برابر. ارے حولے اللہ کے برابر اگر رسول اللہ کو بٹھائے تو پھر مسلمان ہی کیسا ہوتے؟ کون بٹھائے؟ چلو پوری پرگی میں ایک کو لا لو, کوئی اللہ کے برابر حضور کو بولا بولا. پوری کائنات کیا کلمہ پڑھ رہی؟ لا الہ الا اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے, محمد الرسول اللہ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے بول رہے نا جی, پھر اللہ کے برابر ہے نہیں بولے نا, اللہ کے برابر ہے بولے, اللہ کے رسول ہے بول رہے, پھر ہمارے پر الزامہ لگا رہے نا جی اللہ کے برابر بٹھاتے. ہمیں کہاں بٹھائے رے بھائی؟ نہیں بہت عظمت بیان کرتے رہے, ہم کہاں کرے رے بھائی؟ اللہ اتیاس و عظمت ہے وہ. ایک عظمت بتاؤں, پرگی کے ایک مولانا کے پاس, جہاں کی مثال وہاں صحیح سٹ ہوتی بول کے دیتا ہوں میں. اب حیدرآباد کی دیا تو ذرا دور ہو جاتی, سمجھ میں نہیں آتا, یہاں کی بولے تو جلدی سمجھ میں آتا. پرگی کے ایک مولانا کے پاس 25-50 بچے کیا کرے, ایک رمیش کو لے کے آئے. مول صاحب انہیں مسلمان ہونا چاہ رہا. مول صاحب بولے کیا میاں صحیح بھی مسلمان ہونا؟ جی ہاں میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں, میں ایمان لانا چاہ رہا ہوں. تو بولے دیکھو میاں یہاں ہے سو لوگ بہت ہے, ان لوگ نہیں سدھر رہے, تو کہیں کو آتا؟ نہیں مول صاحب میرے کو اسلام بہت پسند ہے, دین مذہب سے میرے کو بہت محبت ہے, اسلام سے, میں اس لیے مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں. مول صاحب بولے خالی مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں. بولے تو نہیں ہوتا, یہاں کنڈیشنہ بہت ہے, پورے کنڈیشنہ ماننا پڑتا. سب مانتا مول صاحب, دیکھ سوچ لے, سب مانتا مول صاحب, آپ بول کے تو دیکھو. 5 وقت کی نماز کو ماننا پڑتا مول صاحب. اللہ پیسے دیا تو زندگی میں ایک بار صحیح حج کرنا پڑتا. اللہ اگر پیسے دیا تو ہر سال 2.5% نکالنا پڑتا. بیگم مسلمان نہیں ہوئے تو دور رہنا پڑتا. حکیم صاحب کا نے بھی جانا پڑتا. مول صاحب اور کچھ ہے کیا؟ بولے ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو اللہ نہیں بول سکتا, صرف ایک ہے, صرف ایک ہے. اچھی بات ہے, میں صرف ایک خدا کو ماننے تیار ہوں, نماز پڑھنے تیار ہوں, روزے بھی رکھنے تیار ہوں, زکات بھی دینے تیار ہوں, حج بھی کرنے تیار ہوں, بیگم اگر مسلمان نہیں ہوئی تو دور رہنے تیار ہوں, حکیم صاحب کے پاس جانے کو بھی تیار ہوں. تو امام صاحب بولے اچھا تو پورا کنڈیشن دکھا, پورا تیار ہو کے آیا, اب ایک کام کر, جا کے ذرا نہا دھو کے اچھے کپڑے پہن لے کے آ, میں تیرے کلمہ پڑھا دیتا ہوں. گیا, نہا دھو کے وائٹ کرتا پیجامہ 300 روپے کا پہن لے کے آیا. امام صاحب سامنے بٹھائے, سامنے بیٹھ گیا. سامنے بیٹھ کے اب امام صاحب مولانا صاحب بولے, پرگی کے مولانا صاحب بولے پڑھو, میں جو پڑھاتا ہوں. جو اچھی بات ہے آپ پڑھاؤ تو صحیح. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. امام صاحب مولانا صاحب آگے پڑھانے لگے, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.
انہوں نے بولا مول صاحب اب بھی بولا نا اللہ اللہ بھی پڑھائے نہیں آپ اس میں اللہ اللہ پڑھا یہ محمد کون میں اللہ کو مانتا ہوں بولا اللہ کو مان لیا اللہ کے واسطے نماز پڑھتا ہوں اللہ کے واسطے روزہ رکھتا ہوں اللہ کے واسطے زکات دیتا ہوں اللہ کے واسطے حج کرتا ہوں اللہ کے واسطے جو بولے وہ کرتا ہوں حکیم صاحب کنے بھی جاتا ہوں اللہ کے واسطے یہ محمد کون بولے یہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں بولے مول صاحب میں 600 بندوں کو چھوڑ کے آیا ہوں پھر یہاں آئے بعد یہ بندے کئی کو صرف اللہ کو مانتا ہوں بندوں کو نہیں مانتا پوائنٹ نوٹ کرو رمیش بڑا چالو پلا تھا اللہ کو مانتا ہوں محمد کو نہیں مانتا امام صاحب بولے پھر چلے جا تو جہاں تھا وہیں اچھا ہے یا نہیں چل سکتا یا نہیں چل سکتا کھوٹا سکا ہے تو اللہ کو مانتا ہوں نا 6 مہینے بھی مان لیتے بیٹھا تو کچھ بھی نہیں ہوتا کون بول رہے ہیں پرگی کے مولانا یہ قانون کون بنائے ہمارے ابا جان نہیں خالق کائنات نے بنایا ہے یہ اسلام ہے یہی دین ہے یہی قرآن ہے یہی حدیث ہے یہی شریعت ہے یہی مذہب ہے اللہ نے قانون ایسا بنایا آنے والا اللہ کو تو مانا محمد کو نہیں مانا اللہ کہتا ہے اس کو جانتا ہوں آپ پھینک دو انہیں یہاں نہیں چل سکتا پیارے بزرگ اور دوستو غور کرو امی نے بولا رمیش وہ مولانا میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہوں نا بولے 6 مہینے پڑھے بھی تو مسلمان نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان ہوتا پڑھ کے تو دکھاؤ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان یہ قانون میں بنایا علماء بنائے اوتانا بنائے فاتحہ والے بنائے درگاہ والے بنائے پوری کائنات کو بنانے والے رب نے بنایا ہے یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اللہ نے کہا مجھے خدا ماننا کمال کی بات نہیں ہے مجھے رب ماننا کمال کی بات نہیں ہے ارے اگر تو نہیں مانتا تو میں منوانا جانتا ہوں میں بولا وہ کیسے ایک زمین کا زبردست زلزلے کا جھٹکا دیا پرگی میں پورے فجر میں مل جاتے بولے میرے کو ماننا کیا کمال ہے رے بندے زمین کو یوں ہلایا تو مسجد کو چاہتا آتا نہیں آتا یہ تو پوروں کو تھا پوری پرگی کو منوانا تھا ایک مولانا کو منوانا ہے کیسا اللہ بولے فرشتے کو بھیج کے بولتا ہوں اس کی رگ پہ ذرا انگلی رکھ رگ ہے نہیں سانس لینے کی فرشتہ کے یوں دبا کے پکڑا مولانا کیا پکار دے اللہ اللہ بولے میرے کو منوانا آتا رہے دیوانے میں خدا ہوں میں ابلیس سے اپنی خدائی منواؤں تیرے سے منوانے کیا ٹینشن کی بات ہے بولے پھر مولا بات کیا ہے بولے مجھے خدا تو سب مانتے ہیں مصطفیٰ کو رحمت للعالمین ماننا کمال کی بات ہے مصطفیٰ کو نبی ماننا کمال کی بات ہے نبیوں کا سردار ماننا کمال کی بات ہے جو میرے مصطفیٰ کو رسول مان لے وہی ایمان والا ہو جائے چھ مہینے بھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھے تو رمیش جا کے انہیں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ایک بار سچے دل سے محمد الرسول اللہ بول لیا تو مسلمان ہو جاتا ہے یہ اختیار یہ شان نبی کا یہ مقام ہم لوگاں دیا سو نہیں ہوتا یہ اللہ دیا سو ہے ہم لوگاں خالص کا خلاصہ کرتے اس کو بتاتے تو ابھی نہیں بولتا اللہ کے برابر بٹھائیں ہولے ہم کہاں بٹھائے ہم بٹھائے لا الہ الا اللہ نیچے لکھنا تھا محمد رسول اللہ نیچے ہے کہاں ہے کون لگائے میں لگایا مولانا لگائے کون لگائے جی اللہ ارے جب بنانے والا کلمہ رب ہے
تو اس رب نے اپنے نام کے بازو میں نام مصطفیٰ کو رکھا ہے، رکھ کے بتایا ہے میرے بندے اس کو تو یہ نہ سمجھ کہ یہ محمد خدا کے برابر ہو گیا، بلکہ یہ ضرور سمجھ جو محمد تک پہنچا وہی خدا تک پہنچتا ہے۔